متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے سینٹ کے ہونے والے انتخابات سے ٹیکنوکریٹک کی نشستوں پر سید خضر علی زیدی اور محمد عبدالرؤف صدیقی نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں، جبکہ جنرل نشستوں پر فیصل علی سبزواری، ڈاکٹر ظفر کمالی، خواجہ سہیل منصور، محمد عبدالرؤف صدیقی، عبدالقادر خانزادہ نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے صوبہ سندھ سے جو سینٹ کی خالی نشستیں ہو رہی ہیں ان پر 7 امیدواران نے اب تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ عمومی نشستوں کے اوپر خواجہ سہیل منصور صاحب نے، رؤوف صدیقی صاحب نے، ڈاکٹر ظفر کمالی صاحب نے اور میں نے جمع کرائے ہیں۔ فیڈریشن میں وفاقی اکائیوں اور ان کی اسمبلیوں کی چھوٹی آوازوں کی اہمیت ہے اور اس کو مانا گیا ہے 1973 کے آئین میں، لیکن اگر کوئی 10، 20، 50 کروڑ روپے سے کسی چھوٹی جماعت کو جو کہ اس اسمبلی میں کم تعداد رکھتی ہے اس کے ووٹوں کو خرید کر اس نمائندگی کو چھینتا ہے تو پھر تو آپ کو اس سلسلے کو روکنا ہوگا۔ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب اوپن بیلٹ کے ذریعے سیکریسی آف دا بیلٹ اس پر سوال اٹھتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سیکریسی آف بیلٹ سے اہم چیز ہے سینکٹیٹی آف بیلٹ۔ ووٹ کی تقدیس کتنی اہم ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یا تو تمام پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں موجود بڑی سیاسی جماعتیں اپنے ارکان کی تعداد جو کہ ویب سائٹس پر موجود ہے، سب کو پتہ ہے، بتا دیں۔ اس میں حساب لگا کے سب اندازہ رکھتے ہیں کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں ملنی چاہیے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ کتنی نشستیں ہم لے پائیں گے، جتنے ہمارے ارکان ہیں اور جو ہم مل کر دیگر دوستوں کے ساتھ مخصوص نشستوں پر لڑیں گے، تو کم از کم 2 نشستیں ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ ایک عمومی نشست، ایک جنرل نشست، کیونکہ ہمارے 21 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے ووٹ کو کوئی خریدنے کی مذموم کوشش نہیں کرتا ہے، ان کوئی سیاسی وفاداری کو تبدیل کرا کے کوئی جمہوریت سے انتقام لینے کی مذموم کوشش نہیں کرتا ہے، تو وہ ہم عمومی نشست جیتتے ہیں۔ اور جن سیاسی دوستوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ مل کے ہم مخصوص نشست بآسانی جیتتے ہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے، کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جثہ، تو جس کا جتنا سائز ہے اسمبلی میں اس حساب سے اگر اس کو نشستیں ملیں تو یقین جانیے کہ جو لوگ بدظن ہوئے ہیں، لوگ بددل ہوئے ہیں، سینٹ میں جو ووٹوں کی خریداری کی ویڈیوز آئی ہیں وہ تو کے پی سے آئی ہیں نا۔ 2018 کے سندھ کے سے جو سینٹ کے نتائج تھے اس کے لیے کسی نوٹوں کے بنڈل کے سامنے بنی ہوئی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ اسمبلی کے صدر دروازے پر لگے ہوئے ٹیلی ویژن کے کیمرے بتا سکتے ہیں کہ کس حساب سے ووٹوں کو خریدا گیا اور اپنی نشستیں جعلی طریقے سے بڑھائی گئیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جواب دے دے اس بات کا کہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر کروڑہ روپے اور جو کسی امیدوار کی جیب سے نہیں آئیں گے، صوبہ سندھ کے خزانے سے آئیں گے، ان کے بغیر تو کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ 11 نشستیں ہیں، 6 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہیں، رائٹ فل شیئر۔ بلاول صاحب صبح و شام آئین کی حرمت، قانون کی عملداری، جمہوریت کے اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ ان تینوں کنڈیشنز پر کیا پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ سے 6 سے زائد نشستیں بنتی ہیں؟ اگر آئین پر عمل کر لیا جائے، قانون پر عمل کر لیا جائے اور سیاسی اخلاقیات کو سامنے رکھ لیا جائے۔ ہاں، قانون کو اٹھا کر پھینک دیں، آئین کو اٹھا کر پھینک دیں، پیسے کی بنیاد کے اوپر آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے کچھ ایم پی ایس کو ادھر ادھر ہانکا لگایا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تیسری بات میری یہ ہے جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا ووٹ خرید کر سینیٹر بننے والا صادق اور امین رہ جاتا ہے؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا جنہوں نے ووٹ بیچا ان کو تو متون کیا جا رہا ہے، جو ان ووٹوں سے سینیٹر بنے وہ اخلاقیات کے علم لے کے نکلے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پر آج بھی، ان سے کوئی پوچھا جا رہا ہے؟ اتنے پاکستان میں ایک بیسشن آف ڈیموکریسی بنتے ہیں ایک سینیٹر صاحب، بہت محترم ہیں، لیکن وہ جس سینٹ کے انتخاب میں منتخب ہوئے ہیں اس میں ان کی جماعت کے لوگوں نے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں جو ان کو کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ناراض رکن نے دے دی۔ میں آپ کے سامنے سوال اٹھاتا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان سے ہو سکتا ہے کوئی رکن ناراض بھی ہو جائے، کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی دوست کو سینٹ کے لیے ووٹ دے دے گا؟
صرف ناراضگی کی بنیاد پہ، یا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ناراض ہو، وہ کیا تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دے دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو